میں فرحت اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی جو حالات ہیں پاکستان کے وہ بہت سنگین ہیں، اور اس طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں پاکستان پہ اس سے زیادہ برا وقت نہ آ جائے۔ موضوع وہی سیاست ہے کہ آج پاکستان میں مثبت سیاست ختم ہو جائے، ختم ہو ہی رہے۔ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف منفی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑھ کے حکومت پہ وار کریں، حالانکہ جو اپوزیشن ہے، آج جو اپوزیشن ہے وہ پہلے حکومت میں تھی، اور حکومت میں کیسے آئی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ 1990 سے لے کر آج 2024 کے میرا ذاتی تجربہ ہے وہ زیادہ طور پر عدالتوں میں صرف ہوا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کے اندر انصاف کبھی کبھار ملتا ہے، ہمیشہ نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک بڑی سنگین قسم کی بات ہے، بڑی تلخ بات ہے جو میں نے ان 34 سالوں میں نے دیکھا ہے، یہ تجربہ ہوا ہے، مشاہدہ ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انصاف سب کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ بھی خوش قسمت ہے جن کو انصاف ملتا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ دادے کا کیس پوتا لڑتا ہے۔ چلیں اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے پر قدغن لگ جاتی ہے کہ آپ عدالتی نظام پہ تنقید نہیں کریں، کیونکہ یہ نظام ہمارے موروثی ہے، یعنی یہ والد صاحب، ہمارے دادا صاحب اسی انگریزوں کے قانون کے تحت ہی عدالتوں کے اندر اپنے اپنے کیسوں سے نکل کے آئے۔ آج ہمیں بھی انہی فرسودہ نظام عدلیہ کا جو نظام ہے اس کے تحت زندگی ہمیں عدالتوں کو ہی دینی پڑ رہی ہے۔ لیکن بات وہ آ جاتی ہے کہ کیا انصاف اب مل سکتا ہے؟ ہاں، اگر جج صحیح نیت کر لیں، اگر جج صاحبان کسی کی ڈکٹیشن نہ لیں اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، اپنے رب سے تعلق رکھیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، ڈکٹیشن نہیں دے سکتی۔ مگر یہ اہم عہدہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جج کا ایک مقدس عہدہ ہے، اس پوسٹ پر جو بھی جج کام کرتا ہے اس کو صرف رب کی ذات سے ڈر ہونا چاہیے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، نہ حکومت سے، نہ اپوزیشن سے۔ اگر وہ اس پہ قائم رہتا ہے تو پھر وہ ایک مناسب فیصلہ میرٹ پہ دے سکتا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اگر اب معاملات تھوڑے سے الجھ گئے ہیں، سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو جو لانے والے ہیں وہ پچھتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا کام کر دیا جو کہ حکومت میں رہ کے انہوں نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے اگر عوام کو ڈیلیور کیا ہوتا، جتنے وعدے کیے ہیں، تو آج ان کی حکومت ہوتی۔ میں پاک فوج کا دفاع نہیں کر رہا، میں یہ دیکھا ہے کہ جتنے ادارے ہیں پاک فوج میں ایک ادارہ ہے، اور وہ ایسا ادارہ ہے جو کہ صرف پاکستان کے لیے سوچتا ہے، پاکستان کے لیے ہی اس نے جو بھی کام کیا ہے۔ کیونکہ میں بھی اس ادارے میں کچھ عرصہ رہا ہوں بطور لیکچرار،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ادارے پہ جو تنقید کی جا رہی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا وجود فوج نے برقرار رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم فوج کے خلاف کوئی باتیں کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، ہمیں قوم کو نقصان پہنچے گا، ہمارے مملکت کو نقصان پہنچے گا۔ خدا را اس سے اجتناب کریں۔ ہاں، کسی سے آپ کی ذاتی ناراضگی ہے تو عدالتوں میں آپ ان کے کیس سماعت کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہو، پھر یہی ہے کہ آپ دباؤ دیں عدالتوں پہ کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ باقی جتنی خرافات میں نے دیکھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں، مجھے اچھی نہیں لگی۔ واضح طور پر ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، اور یہ ساری پلان جو بھی کی ہے، جس نے بھی کی ہے، اچھا نہیں کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ کرنے کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں، نقصان دینے کے باوجود معافی نہیں مانگ رہے، اور کہتے ہیں جی یہ ریئیکشن ہے۔ کس چیز کا ریئیکشن ہے بھائی؟ کیا پاکستان کے اندر کسی پارٹی کو اجازت ہے کہ وہ ملک کی مفاد کے خلاف کام کرے؟ وہ جو ملک کے اثاثے ہیں ان کو توڑ پھوڑ کرے، ان کو آگ لگائے؟ کیا یہ باتیں آپ کو زیب دیتی ہیں؟ جیسی بات اگر ہو گئی ہے، غلطی آپ سے ہو گئی ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ نہ کریں۔ کہا جی ہم سے جذبات میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس پہ قوم سے شرمندہ ہیں، اور اسی کے بات پر بات ختم ہو جائے گی۔ مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر جو بندہ اپنی معافی مانگ لے اپنی غلطی کی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے تو آفر آ چکی ہے۔ میں نے اس کلپ کو دیکھا ہے جس میں فوج کے نمائندے نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ اگر وہ معافی مانگے صدق کے دل سے اور آئندہ کے لیے محتاط رہیں تو ان کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی آسان سی بات ہے، غلطی کر بیٹھے ہو تو معافی مانگ لو۔ اگر معافی نہیں مانگنا چاہتے تو پھر اپنے آپ کو پھر سرنڈر کر لو، کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، ایڈمٹ کریں کہ ہم نے یہ پلان کیا تھا نقصان پہنچانے کا پاک فوج کے اداروں کو۔ یہ چیزیں آپ کو مناسب لگتی ہیں کہ آپ یہ مان لیں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ایڈمٹ ہونی چاہیے کہ جو غلط کیا ہے اس کو ایڈمٹ کیا۔ یہ بات میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور حکومت موجودہ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت ووٹ کے ذریعے منتخب نہیں ہوئی اور فارم 47 کے تحت وجود میں آئی ہے، کیونکہ میں بھی 3-4 الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر رہا ہوں، جب میں گورنمنٹ جاب میں تھا تو میں یہ دیکھا ہے کہ پریزائڈنگ کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ جب نمائندے پارٹیز کے سر پہ بیٹھے ہوں اور ایک ایک ووٹ ان کے سامنے کاسٹ ہو رہا ہو، پتہ چل جاتا ہے کہ کون الیکشن جیت رہا ہے۔ اس سے تقویت ملتی ہے کہ آپ لوگ صحیح الیکشن کی طرف آئیں۔ اگر کہیں پہ آپ کو اختلاف ہے تو اس کے لیے میں یہی عرض کروں گا، سب سے پہلے آپ معذرت کریں جو آپ نے کیا ہے 9 مئی کے، اور جنہوں نے کرایا ہے وہ بھی معذرت کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے راستے کھل جائیں گے، اور مثبت پولیٹکس کریں، ایک دوسرے کو گالیوں گلوچ اور ایک دوسرے کے خلاف جو غلط زبان بولی جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، وہ ختم کریں۔ ہم سب ایک ہو جائیں۔ دشمن ہمارے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو جن سے وفا کی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ ایسی ہمارے ہمسائے ہیں جو ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ جو لوگ ہمارے پاس اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں آج ہمیں بھی وہ آنکھیں دکھاتے ہیں۔
بہرحال یہ علیحدہ ایشو ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ خدا را جو غلطی کی ہے اس کی معافی مانگ لیں، عوام سے مانگ لیں۔ یہ تو نہ کہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو غلط بات ہے۔ جو کیا ہے اس کی معافی مانگ لیں، تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک مستحکم فضا پیدا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ میں یہی عرض کروں گا کہ جو میری بات اگر پسند نہیں آئی تو کمنٹس میں آپ لکھ دیں، اور کمنٹس لکھنے میں اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ واٹس ایپ کر دیں۔ میں آپ کو اپنا لنک نمبر دے رہا ہوں، کیونکہ میں اس حق میں ہوں کہ جو اختلاف ہے وہ تو ہونا چاہیے، لیکن دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے خلاف جاتی ہے۔ تمام ادارے ہمارے لیے مقدس ہیں۔ پاکستان میں جتنی آپ مثبت سوچ رکھیں گے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کو شیئر کریں، اگر آپ پسند آئے نہ آئے تو کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں اس پیغام کو خاص طور پر کہ ہمیں مثبت پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے، منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ منفی باتوں سے اختلاف بڑھتے ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں اور بہت نقصان ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔